بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تبدیل ہوتا ہے۔ صفا و مروہ جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے حج کرنا تھا تو کفار چونکہ انہوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، سارا بتوں سے علاقہ بھرا ہوا تھا۔ اصل میں جب اللہ کو کوئی چھوڑتا ہے نا تو اسے اپنا بت زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ سے، جس کو بھی بت بنائے۔ شرک کی تاثیر یہ ہے، جس گروپ کو دیکھنا ہو کہ یہ موحد ہے یا مشرک ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ ان کی محافل میں اللہ کتنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھو کہ اللہ کی جگہ اوروں سے زیادہ محبت ہے، پیر صاحب سے زیادہ محبت ہے، مثلا پیر صاحب نیک بھی ہو، ان پر بہتان لگا رہا ہے، یہ مشرک۔ مومنوں کے بھی آگے آ جائے گا، والذین، میں نے تلاوت کر دی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت ان کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو۔ جن کی محفل میں اللہ کا ذکر کم ہوتے ہو وہ پھر ان میں سے شرک کی خوشبو آتی ہے۔ تو کفار مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، اب مسلمانوں کو بھی سعی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے، ہوتا ہے نا کہ کافر یہ کام کیا کرتے تھے، اس پر تو ابھی مثلا وہ اثرات باقی ہیں، ہم کافروں والا کام کیوں کریں؟ تو پھر یہ آیت آئی، بتایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، مت سمجھو کہ کچھ گناہ ملے گا، غلط کرو گے۔ اب اللہ نے تمہیں کہا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے، سعی کرنی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں شعائر اللہ جو اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی نسبت رکھتے ہو اور جن کی وجہ سے اللہ کے بارے میں شعور بڑھ جاتا ہے، شعور اسی شعور سے ہے شعائر۔ ہم آپ کہہ لیں اللہ کی نشانیوں میں سے، جیسے آیات کہتے ہیں ویسے شعائر بھی کہا جاتا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، جسے ہم سعی کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، اور جو بھی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا ہے۔ مثلا اس پر کوئی کام واجب نہ ہو، ہے اچھا کا واجب نہیں ہے، اپنے پاس سے کرتا ہے تو اللہ بھی شکر گزاری کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جس سے اور ترغیب ہو کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ حج جب کر لے لوگ تو جملہ بولا جاتا ہے حجکم مقبول وسعیکم مشکور، تمہارا حج مقبول یعنی اللہ قبول کر لیا اللہ نے، اور تمہاری سعی کو اللہ شکر گزاری کرے گا۔ وہ یہی آیت، جو ان میں طواف کرے یعنی صحیح کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو پتہ ہے تمہاری شکر گزاری کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، اس کو پتہ ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اگلی آیات بہت دھمکی آمیز ہیں ان کے لیے جو خدا کا دین پورا بیان نہیں کرتے اور چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کا سبب بھی اللہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سارا دین بتائیں تو ان کو وہ نہیں ملے گا جو ان کو آدھا دین بتانے سے مل رہا ہے۔ سارا دین بتائیں گے تو ہو سکتا ہے پبلک جو ہے ان کو کہے کہ اگلی بار اس دفعہ آگے ہو، مہربانی اگلی دفعہ اپنا چہرہ گم کرو یہاں سے، اگلی دفعہ مت آنا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بیسیکلی یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ چھپا رہے تھے ان واضح باتوں کو جو اللہ کے رسول کی تائید میں تھی، لیکن اب قیامت تک کے بارے میں جو بھی یہ کام کرے سب کے بارے میں، یہی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا، یہ چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے کتاب۔ لوگ اپنی جگہ مجرم ہے جو دور ہوئے، لیکن ان کے پاس آ گئی، اب یہ تو علماء کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، بتائیں واضح، نہ چھپائیں، بتا دیں کہ یہ وہی ہے جو جس کا انتظار کر رہے تھے۔ جو چھپاتے ہیں واضح باتوں کو اور ہدایت کو جبکہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں۔ اوپر اولئک کیا تھا؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور جو نہ چھپائیں یعنی جو صبر کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، سیدھا راستہ نہیں چھوڑتے، اور اس کا ایک مصداق وہی ہے کہ خدا کا دین بیان کر رہے لوگ آگے سے دشمن بن گئے۔ انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، لوگ دشمن بن گئے، پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، القاب برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، یہ ڈٹا ہوا ہے۔ کم لوگ ساتھ ہیں، ڈٹا ہوا،
کم مادی وسائل پاس ہیں ڈٹا ہوا. بشر الصابرین. ادھر یہ جو چھپاتے ہیں یہ کیوں چھپا رہے تھے؟ اس لیے کہ سمجھ رہے تھے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، رسول اللہ مرکز بن جائے گا. یہ چھپا رہے سمجھ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. ان کے اولئک کے بعد کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ. اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑی کمائی کر لی ہے. اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا اب گھر بیٹھ کے کہہ رہے یا اللہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہوگی. نہیں، اللہ کہہ رہے جو مرید گمراہ کیے ہیں نا، جن سے نعرے لگوائے ہیں، ان کے سامنے جا کر کہے میں نے غلط کیا. کون کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے. مگر وہ جو توبہ کر لے وَأَصْلَحُوا. اور اصلاح کرے جو خرابی کر دی ہوئی ہے، جو لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں اور ان کو مثلا مثال کے طور پر غلو کی طرف لے گیا، خراب کر دیا، تو ان کی اصلاح کرے لوگ. وَبَيَّنُوا. اور بینو یکتمون کا اپوزٹ ہے. چھپانا کتمان ہے اور بیان کرنا تبیین ہے. وَبَيَّنُوا. اور بیان کرے پھر اس کو جو چھپایا تھا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں. اور وہ کریم دیکھیے کہ حالانکہ اس کے دین سے خیانت کی ہے، پھر بھی اگر یہ کام کر لیں تو پھر میں کیا ہوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. شرط یہ کہ اب یہ توبہ یہ نہیں ہوگی گھر بیٹھ کے. ہاں، ایک نے گناہ کیا تھا، معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، اس نے گناہ کیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب اللہ سے توبہ کر لے، اندھیروں میں چھپ کے توبہ کر لے، کسی اور کا کنسرن نہیں ہے اسے. ہاں، ایک جو دین بتاتا تھا، اس نے تقریریں کی، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، اس کی توبہ گھر بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی. بستر مرگ پر کہے سارا کچھ کر لیا، اب بستر مرگ پہ اسے اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. نہ، یا تو فوراً کہے جلدی سے ریکارڈنگ کا آپریٹرز لے کر آؤ اور کہے کہ میں نے تمہیں باتیں غلط بتائی تھیں اور میں بتا رہا ہوں اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے کہ میں نے یہ باتیں غلط کی. جو آخر وقت تک چلے جاتے ہیں پھر ان کو توفیق نہیں ملتی. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو ان کی توبہ کو قبول کروں گا. میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اور اگر نہیں توبہ کرتے ان کے لیے لفظ دیکھیں، یہ قرآن میں آیات میں لنک ڈھونڈا کریں. کیا ہے؟ ان الذین کفروا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کتاب کی باتیں چھپانے کو اب کفر کہہ رہے ہیں. جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا. کفر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کرتا رہتا ہوں، کفر کا جو اصلی معنی ہے نا وہ ہے چھپا لینا. جو بنیادی ترین معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپا لینا. اور کیونکہ انسان بعض اوقات چھپاتا اس لیے تاکہ کیا کہہ سکے ہے ہی کوئی نہیں، انکار کرنا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن دوسرا جس کو نہیں پتا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ چھپا رہا ہے، کہہ رہے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کفر، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان الذین کفروا. اب دیکھیں کفر کیسا اٹیچ ہو گیا؟ جو چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتاب کی باتوں کو. اب یہاں پہ ان کا دوسرا نام بتا رہا ہے، اصلی نام بھی ہم بتا دیں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق کو چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا، انکار کیا. وماتوا، اور مر گئے. وہم کفار، جبکہ وہ اسی کفر کی حالت میں تھے. حق کو واضح نہیں کیا تھا، کیونکہ واضح کرنے والوں کو تو اللہ نے کہا میں ان کی توبہ قبول کر لوں. اپنے مریدوں کو بتائیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے، یہ رسول ہے اللہ کا، یہ حق ہے، یہ قرآن کی بات ٹھیک ہے. یہ بتائیں لوگوں کو، میں غلط تھا. کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پھر لوگ اس پہ لعنت کریں گے. وہ تو نے اتنے سال خبیث انسان ہمیں گمراہ کیے رکھا، ہمارا مال کھاتا رہا. یہ نہیں برداشت ہوتا. یہ اس سے ہوتا ہے جس کے دل میں واقعاً اللہ کا خوف اتر جائے، پھر وہ مان لیتا ہے. یقیناً جو لوگ کفر اختیار کیا جنہوں نے اور مر گئے اور وہ حالت کفر میں تھے، وہم کفار، اور وہ کفار ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. 3 لعنتیں بڑی بڑی اللہ کی، کیونکہ اس کی ہدایت میں خیانت کی تھی، اس کی امانت میں خیانت کی تھی. ملائکہ کی، کیونکہ ملائکہ مثلا شاہد ہے، اللہ کے خادم ہیں، وہ لعنت کرتے ہیں. جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پہ ملائکہ تو کرتے ہیں. والناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت. کیوں؟
گمراہ کیا لوگوں کو، جو ہدایت یافتہ ہے وہ لعنت کریں گے کہ اس لیے کہ باقیوں کو گمراہ کیا، اور جن کو گمراہ کیا وہ تو پھر اور زیادہ لعنت کریں گے کہ تم نے ہمارا آخرت بھی تباہ کر دی، ہمیں تم نے غلط باتیں کر دی۔ یہ ہے دین کو جیسا ہے، قرآن جیسا ہے ویسے بیان نہ کرنا۔ مولا کا ایک خطبے کا جملہ یاد آ گیا، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو سننے والے کہیں گے یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون سا قرآن ہے، اس پہ تو نہیں عمل ہوتا، یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا، آیتوں کو توڑ موڑ کر، تب کہیں گے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب قرآن کو جیسا ہے ویسا پڑھا جائے گا، کہیں گے گھاٹا ہے بھائی، گھاٹا ہے۔ اور جب کوئی قرآن کو تحریف کر کے تحریف کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جب تحریف کر کے بتائے پڑھا جائے گا قرآن، تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن کتنا زبردست۔ اب یہ باتیں بتانے والے بتا گئے، اللہ نے اپنی آیات میں معیار بتا دیے، اب انسان اس کے ذریعے معاشرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، خود قصوروار ہے، کیونکہ اللہ کہے گا تجھے عقل دی تھی نا، تجھے آنکھیں دی تھی، تجھے کان دیے تھے، کیوں نہیں دین کے بارے میں سنجیدہ ہوا تھا؟ کیوں تو دین کے معاملے میں بھیڑ بکری والا رویہ رکھتا تھا اور دنیا کے معاملے میں تو بڑا باریک بینی سے کام لیتا تھا؟ کیوں تو نے ایسا کیا؟ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے، یعنی وہ کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ ان کا جرم اثر اپنے تک محدود نہیں تھا، انہوں نے تو لوگوں کی آخرت تباہ کر دی، انہوں نے تو اپنی مریدوں کی آخرتیں تباہ کر دی، انہوں نے دین غلط بیان کیا، یہ تو اللہ کی لعنت سے نکلیں گے ہی کبھی نہیں۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا عربی میں؟ رحمت سے دور، یعنی اللہ کی رحمت میں نہیں آئے گا کبھی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، ہٹانا تو دور کی بات ہے۔ یخفف، تخفیف، ہلکا کرنا، کنسیشن کرنا۔ آپ ایران جائیں تو وہاں پر نا جب قیمت کم کرانی ہو تو کہتے ہیں آغا تخفیف، تخفیف یعنی تھوڑا سا کم کر، ہلکا کر، بوجھ زیادہ قیمت ہے۔ لا یخفف، کوئی کنسیشن نہیں ہوگی ان کے عذاب میں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینذرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، مسلسل، بیچ میں نہیں کہیں گے فرشتے کہ شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں، نہیں، کوئی بریک نہیں ہے، لگے رہو۔ اس عذاب میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی بریک ہوگی۔ خالدین فیہا لا یخف، یہ کن کا عذاب ہے؟ جنہوں نے دین میں خرابی کی، جنہوں نے دین میں تحریف کر کے معاشرے میں بتایا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا لب و ٹون دیکھیے، لب و لہجہ دیکھیے، خداوند عالم کیسے بات کرتا ہے۔ البتہ جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ توبہ کا جو طریقہ اللہ نے بتایا۔